بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الداء والدواء سے گناہوں کے نقصانات کے بارے میں کئی روز سے سنتے آ رہے ہیں اور کئی باتیں ہیں. دیکھیے آگے ذکر فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ الذُّنُوبَ إِذَا تَكَاثُرَتْ طُبِعَ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهَا. کہتے ہیں کہ جب گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو گناہ کرنے والے کے دل پر مہر مار دیا جاتا ہے. گناہ کرنے والے کے دل پر مہر مار دیا جاتا ہے. فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ. تو وہ آدمی غافلوں میں سے ہو جاتا ہے، غافلوں میں سے ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ المطففین کی جو 14 نمبر کی آیت ہے اس کی تفسیر میں ہمارے اسلاف نے یہی کہا ہے. کیا ہے اس آیت میں؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں میں زنگ پڑ گیا ہے اس وجہ سے جو وہ لوگ کرتے ہیں، ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ پکڑ گیا ہے. تو کہتے ہیں یہ کب ہوتا ہے زنگ پکڑنا؟ کہتے ہیں هو الذنب بعد الذنب. گناہ کے بعد گناہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے. گناہ کے بعد گناہ کرتے 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 دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے. زنگ بولے تو جانتے ہیں آپ لوگ، لوہے کو زنگ پکڑ لیتا ہے اور پانی کے نیچے کیا ہو جاتا ہے؟ پھسلن آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ هو الذنب علی الذنب حتی یعمی القلب. کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو بات ہے، گناہ کے بعد گناہ کرنے سے یہاں تک کہ دل ہی اندھا ہو جاتا ہے، دل ہی اندھا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس کے علاوہ اور ہمارے اسلاف نے کہا لما کثرت ذنوبہم ومعاصیہم احاطت بقلوبہم. جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، نافرمانی بڑھ جاتی ہیں، تو یہ گناہ پورے دل کو گھیر لیتے ہیں، گناہ پورے دل کو گھیر لیتے ہیں. اور کہتے ہیں وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْقَلْبَ يَصْدَعُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ. اصل بات یہ ہے کہ گناہ نافرمانی کی وجہ سے دل میں زنگ لگ جاتے ہیں، اور جب یہ زنگ اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں ثُمَّ يَغْلَبُ حَتَّى يَصِيرُ تَبْعًا. جب اور بڑھتے جاتے ہیں گناہ تو یہ گناہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے، گناہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے. طبیعت بولے تو اس میں اسی کو روچی، گناہ میں روچی ہوتی ہے، گناہ میں خوش ہوتا ہے، گناہ اس کی زندگی بن جاتی ہے، طبیعت اس کی بن جاتی ہے. کہتے ہیں وہ قفلن، اور اس کے دل میں تالا لگ جاتا ہے، وہ ختمن، اور اس کے دل میں مہر لگ جاتا ہے. فیصیر القلب غشاوہ وغلاف. کہتے ہیں کہ اب اس کے دل پردے میں چلے جاتا ہے، غلاف میں چلے جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْهُدَى وَالْبَصِيرَةِ انتكسا فصار أعلاه أسفله. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر یہ گناہ کرنے کا معاملہ ہدایت اور بصیرت حاصل کرنے کے بعد ہو گیا، بندہ ہدایت پانے کے بعد گناہ کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا، یا تو بصیرت اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ عقل دیا تھا اور اس کے بعد گناہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا، تو اس کا معاملہ ہی درہم برہم ہو جاتا ہے. دل کا اوپر والا حصہ نیچے آ جاتا ہے، دل کا اوپر والا حصہ نیچے آ جاتا ہے، یعنی دل ہی پلٹ جاتا ہے. اب کوئی صحیح بات اس کے اندر آتی نہیں. اب ایک سوچیے، ایک گھڑا ہے، گلاس کو الٹا کر دیجئے اور پانی ڈالیے، گلاس کے اندر کبھی جائے گا؟ نہیں جائے گا. یہ حالت ہوتی ہے جب دل الٹا ہو جاتا ہے. کتنوں نصیحت کیجیے، کتنوں قرآن پڑھ پڑھ کر کے اس کے پاس روئیے دھوئیے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کتنے کتنے آپ دیکھیں گے
کتنے کتنے بچوں کو باپ کس طرح نصیحت کرتا ہے، ماں رو رو کر سمجھاتی ہے، باپ رو رو کر سمجھاتا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے آج کل شکارے ٹائپ کے کام کرتے ہیں، باپ اور ماں اس کے سامنے سر پیٹ لیتے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کیا یہ لوگ فالتو دماغ خراب کر رہے ہیں. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں ان لوگ کچھ کام دام نہیں ہے، مجھے میرے پیچھے پڑے ہیں. الٹا وہ سمجھتا ہے، الٹا وہ سمجھتا ہے. اس طریقے سے مسئلہ یہ گناہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں فَحِينَئِذٍ يَتَوَلَّاهُ عَدُوُّهُ، جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، دل کا اوپر کا انسان نیچے آ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، تو اس کا دشمن پورا اس پر بس کر لیتا ہے، اس پر بس چلاتا ہے، اور پھر وہ غالب آ جاتا ہے. اس کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. اس کا دشمن شیطان ہے. اس کا دشمن اس پر غالب آ جاتا ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. وَيَسُوقُهُ حَيْثُ أَرَادَ، اور جہاں ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، وہاں لے جاتا ہے ہانک کر کے. جس طریقے سے بیل کو ہانک کر کے لے جاتے ہیں، اس کا دشمن اس کو جہاں چاہتا ہے وہاں لے کر چلا جائے. تو اتنا خطرناک گناہوں کا نقصانات ہے. اسی طریقے سے اور ایک نقصان ذکر فرماتے ہیں، وَمِنْهَا أَنَّ الذُّنُوبَ تَدْخُلُ الْعَبْدِ تَحْتَ لَعْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے نیچے آ جائے. گناہ کرتے رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے نیچے آ جاتا ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں، گناہ ہیں، جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَعْنَ عَلَى مَعَاصٍ، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. تو اس کام کو، اس گناہ کو کرنے والا آدمی بدرجہ اولا اس میں داخل ہو جاتا ہے. جب گناہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے تو اس کے کرنے والا اس لعنت میں آ جاتا ہے، اس کے کرنے والا اس کی لعنت میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں کئی چیزیں ذکر فرماتے ہیں. دیکھیے ان باتوں کو سن کر کے ہم کو ڈر جانا چاہیے، اور اسے جتنا جلدی بھاگ کر نکل آئیں گے اتنا خیر ہوگا. کئی چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس پر لعنت کیا ہے. کہتے ہیں فَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، گودنا لگانے والی عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. لگانے اور لگوانے والے دونوں پر. گودنا بولے ٹیٹوز جو آج کل ہوتے ہیں نا، تو ٹیٹو گودنا، پہلے گودنا لگاتے تھے، تو گودنا لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. والواصلہ والموصولہ، کہتے ہیں بال جوڑ کر کے بال کو لمبا کرنے والی عورت. آج کل مارکیٹ میں ریڈی میڈ بال ملتے ہیں، وہ ایسی عورت جو اپنے جوڑ کر کے بال کو لمبا کرتی ہے، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. اور لمبا کرنے والی اور کروانے والی دونوں کو. تو جو ویسے بال بناتے ہیں وہ بھی اس میں آ جائے، مسئلہ ایسے خطرناک ہے. اور کہتے ہیں وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ، اور چہرے کے بال کو اکھڑوانے والی، جیسے بھویں کے بال اکھڑواتی ہیں عورت کے خوبصورت بننے کے لیے، تو ایسی عورت پر اکھڑوانے والی اور اکھاڑنے والی دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. وَالْوَاشِرَةُ وَالْمُسْتَوْشِرَةُ، اور وہ عورت جو دانتوں کو گھس کر کے تیز کرتی ہے، چمکواتی ہے. بہت ساری عورتیں دانتوں میں فرق کرواتی تاکہ خوبصورت لگے. اگر ایسے ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے دانت ادھر ادھر نکل جاتے ہیں وہ الگ بات، لیکن ایک دم ٹھیک ٹھاک کوئی وہ گھس کر کے تیز کرواتی ہیں، فرق کرواتی ہیں، تو فرق کرنے والی اور کروانے والی یہ سب اس میں آ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں. کہتے ہیں وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَكَاتِبِهِ وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود کے معاملات کو لکھنے والے اور اس کے گواہی دینے والے، ان چاروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. اور پھر فرمایا وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، اور حلالہ کرنے والے اور کروانے والے. حلالہ بولے تو آج کل طلاق کر دیتے تھے، اور جب احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑی غلطی کر دیا تو کیا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ کے لیے شادی دے دیتے. یہ بہت خطرناک گناہ ہے، یہ زنا ہے. آج کل بہت سارے مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے. تو لعنت ہے اس پر، حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر. آج کل تو ایسے ایسے مسجدیں ہیں
جو حلالہ سینٹر مسجد کے بازو میں رکھے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں دین کی، کہ ایک گھر اجڑ رہا تھا ملا دے رہے، اس کو گھر ملانا کہتے ہیں؟ یہ تو زنا کا اڈا کھول کر رکھا ہے۔ اور کہتے ہیں ولا نسارقہ، چور پر، چور کتنے قسم کی چوری کرتا ہے، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور وَلَعَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ وَسَاقِيهَا وَآسِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيهَا، کہتے ہیں کہ شراب پینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، پلانے والے پر بھی لعنت ہے، اور پھر اس شراب کو نچوڑ کر کے بنانے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور جس کے لیے نچوڑ رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے، نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑ رہا ہے اس کے لیے، ایسے کمپنی جو کرواتے ہیں بنواتے ہیں اس پر بھی ہے، اور کہتے ہیں بیچنے والے اور خریدنے والے پر بھی، اور وہ آکلا سمنہا، اور اس کی کمائی قیمت کھانے والے پر بھی، اور حاملہ، جو اس کو اٹھا کر لے جاتا، آج کل جو لاری وغیرہ میں شراب لاتے ہیں اس پر بھی، اور جس کے لیے اٹھا کر لے جا رہے ہیں اس پر بھی، اس تمام لوگوں پر لعنت ہے۔ دراصل یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور یہ سب حدیث میں موجود ہے۔ کہتے ہیں وَلَعَنَ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اس پر بھی لعنت ہے جس نے زمین کے نشان کو، مینارے کو بدل دیتا ہے، جو یہاں سے میری زمین ہے تو نشان دیتے ہیں نا پتھر، اس کو اگر گھسکا دیا، ادھر ادھر کر دیا، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے۔ وَلَعَنَ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اور اس آدمی پر بھی جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں اپنے ماں باپ پر لعنت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے کچھ نہیں کر دیا، برباد ہو جائے، ایسے کرتے ہیں۔ حالانکہ ماں نے اگر ایک دن دودھ پلایا نا، ایک دن، اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، باپ نے جو بچپن میں خالی دیکھا ہے تو 5 زندگی دے دی جائے تو اس کا حق وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اتنا یہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وَلَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِي الرُّوحِ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا يَرْمِيهِ بِالسَّهَامِ، کہتے ہیں اس پر بھی لعنت ہے جو جس کے اندر روح ہوتا ہے، ایسی چیز جس کے اندر جان ہوتی ہے، اس کو کھیل تماشا بنا لیتا ہے اور اس کو نشان بناتا ہے تیر سے۔ بہت سارے ایسے لوگ کرتے ہیں، کوئی چیز جاندار چیز رکھ کر کے نشانہ بناتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی رسول کی لعنت ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَعَنَ الْمُخَنِّسِينَ مِنَ الرِّجَالِ، جو مرد ہیں، مرد ہو کر ہجڑا بن جاتے ہیں، ہجڑا مخنث، تو بہت سارے مرد ہیں عورت کی طرح بن جاتے ہیں، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور ایسی عورت جو مرد کی طرح بنتی ہے، تو مرد عورت کی طرح بنتے ہیں اور عورت مرد کی طرح بنتے ہیں، اس پر بھی دونوں پر لعنت ہے۔ لَعَنَ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ایسے آدمی پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے جانور کو۔ اور کہتے ہیں اسی طریقے سے لَعَنَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، جس نے کوئی بدعت ایجاد کیا اس پر بھی لعنت ہے۔ وَآوَى مُحْدِثًا، اور جس نے بدعتی کو پناہ دیا اس پر بھی لعنت ہے، بدعتی کو جس نے پناہ دیا اس پر بھی لعنت ہے۔ اصل میں یہ حدیث ہے۔ اور کہتے ہیں لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ، تصویر بنانے والے پر بھی لعنت ہے۔ وَلَعَنَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ لُوطٍ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، جو قوم لوط والا عمل کرے، مرد زنا کرے تو اس پر بھی لعنت ہے۔ وَلَعَنَ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، اور ایسے آدمی پر بھی لعنت ہے جس نے اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، جو اپنے ماں کو گالی دیتا ہے، باپ اور ماں کو گالی دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے لَعَنَ مَنْ كَمَّهَا أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ، جو آدمی اندھے کو راستہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ کوئی کیا کرتے ہیں، ادھر اندھا ہے چل نہیں پا رہا، ادھر ادھر جا رہا ہے تو دوسرے راستے میں بھیج دیتے ہیں اور پھنستے ہیں۔ ایک تو مجبور ہے بیچارہ، اس کو دوسرے راستے میں گڈھا میں گرا کر یہ وہ کر کے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَعَنَ مَنْ أَعْطَى بَهِيمًا، اور جو جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں یعنی زنا کرتے ہیں اس پر بھی لعنت۔ بہت سارے لوگ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ،
اور آج کل تو جانوروں کے ساتھ عورتیں بدفعلی کرواتی ہیں، یہ سوشل میڈیا میں اور یہ رپورٹ میں، بلکہ بہت سارے بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایسے حالت ہے زنا کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے، کئی شکلیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں۔ وَلَعْنَ مَنْ وَسَمَ دَابَّ فِي وَجْهِهَا، اور اس پر بھی لعنت ہے جو چوپائے جانور کے چہرے پر داغ لگاتے ہیں، چوپائے جانوروں کے چہرے پر داغتے ہیں۔ تو اور اسی طریقے سے ایسے آدمی پر بھی جو مسلمان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس پر بھی، اور کہتے ہیں ایسی عورت پر بھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، اور ایسے لوگوں پر بھی لعنت ہے جو قبروں پر سجدہ کی جگہ بنا لیتے ہیں اور قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، اور کہتے ہیں وَلَعْنَ مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، اس آدمی پر بھی لعنت ہے جو آدمی کسی عورت کو اس کے شوہر کے بارے میں بھڑکاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں عورت کو اپنے شوہر کے خلاف، اور وہ جیسے وہ بھڑکا دیتے ہیں اپنے شوہر پر الٹا ریورس ہو جاتی ہے، تو یہ ایسے آدمی بھڑکانے والے پر لعنت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایسے نوکر جو اپنے مالک پر بھڑکاتے ہیں برا بلا بول کر کے، اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَعْنَ مَنْ آتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، اس آدمی پر بھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو مرد اپنے بیوی کے پائخانہ کے راستے سے آتا ہے، جو جہاں فائدہ اٹھانا ہے وہاں نہیں، الٹے راستے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس عورت پر بھی لعنت ہے جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے بستر پر الگ ہو کر رات گزارتی ہے، بستر سے الگ ہو کر کے رات گزارتی ہے، فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس آدمی پر بھی لعنت ہے جو اپنے آپ کی نسبت اپنے باپ کے علاوہ دوسرے سے کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جائیداد ہڑپنے کے لیے اس کا باپ نہیں رہتا ہے لیکن اس کے باپ کا بیٹا اپنے آپ کو لکھوا لیتا ہے کہ میرا باپ وہ ہے تاکہ اس کے جائیداد ملے۔ تو یہ سب کیا ہے، اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرنا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میرا باپ وہ ہے۔ یہ بھی اتنا خطرناک کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس آدمی پر لعنت ہوتی ہے جو مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرے، لوہے وغیرہ سے اشارہ کرے، فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جو رشتے کو کاٹتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایسی بات کہہ کے، ایسے کام کر کے، اس پر بھی اللہ اور رسول کی لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک دو بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اور ایسے آدمی جو اللہ نے نازل کیا دلیل اور ایسی واضح ہدایت اس کو چھپا رہا، اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو غافل مومن غافل بالکل بھولی بھالی عورت ہے، اس پر زنا کا الزام لگا رہا ہے، ایسے آدمی پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اور ایسے آدمی پر بھی لعنت ہوتی ہے جو کافروں کے طریقے کو مومنوں کے طریقے سے زیادہ اچھا سمجھ رہا ہے، کافروں کے طریقے کو مومنوں کے طریقوں سے اچھا سمجھ رہا ہے، زیادہ ہدایت والا سمجھ رہا ہے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور اس مرد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو عورت کے لباس پہنتے ہیں، اور اس عورت پر بھی لعنت ہے جو مرد کا لباس پہنتی ہیں۔ آج کل کتنے عورتیں بچیاں جو ہے مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ اسی طریقے سے رشوت کھانے والے اور کھلانے والے پر بھی لعنت ہے، رشوت کھانے والے کھلانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور رشوت کا واسطہ جو بنتا ہے، واسطہ بولے تو ریکمینڈیشن کرنے والا بیچ کا آدمی، وہ بھی لعنت کا کہتے ہیں وَهُوَ الْوَاسِطَةُ فِي الرِّشْوَةِ، رشوت کھانے والا کھلانے والا اور بیچ کا آدمی یہ بھی اس لعنت میں ہے۔ اور کہتے ہیں اسی طریقے سے بہت اور ایسے کام ہیں جن پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ ایک انسان کے لیے صرف ان گناہوں سے رکنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے، بس اتنا کافی ہے۔
لیکن لعنت ہی نہیں، اس کے اور بہت سارے نقصانات ہیں. ایک تو لعنت ہوتا ہی ہے اور بہت سارے اور نقصانات ہیں، لیکن خالی اتنا جان لے بندہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے تو اس کے رکنے کے لیے بس اتنا کافی تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ بچا کر رکھے. جو کچھ اللہ چوک ہو گئی ہے انسان ہونے کے ناطے ہم کو درگزر فرما دے، ہمیں معاف فرما. اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کہیں پناہ نہیں پائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ذلت اور رسوائی اور تیری لعنت، تیرے رسول کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت سے بچا لے، اپنی رحمت میں ہم ڈھانپ لے اور آگے چل کر کے ہمیں جو کچھ بچی کچی زندگی ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.